نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون وقال الله تعالى في المقام الآخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وفي المقام الآخر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس. ہمت او کشت ملت راچ و ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل سخت احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، ماہ جمادی الثانی کی مناسبت سے آج ذکر سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ صدیقیت میں، بارگاہ صحابیت میں، بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنا مقصود ہے، اور آپ کی بلندی درجات اور اصال ثواب کے لیے آج کی یہ خوبصورت بزم سجائی گئی ہے. زندہ قومیں اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں. ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد رکھا کرو، وہ ایام، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حال پہ خاص کرم کیے، اپنی رحمتوں سے مالا مال کیا، رشد و ہدایت کے بے شمار دروازے کھول دیے. اسی لیے انبیاء یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اس دن بھی ہم پہ سلامتی ہو جس دن ہم دنیا میں آئے، اور اس دن بھی جب دنیا سے جائیں گے اور تیری بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے. تو وہ مردان باخدا جن کے وجود مسعود سے اسلام کو بول بالا ملا، اسلام کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کے دروازے کھلے، جن کے وجود مسعود کی برکت سے اسلام کی رونقیں ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے دن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. تو وہ نفوس قدسیہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور معتبر ہے.
اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کی فضیلت اور ان کے بلندی درجات کا ذکر کیا، وہاں دیگر جو محسنین ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان پہ بھی اپنے انعام و اکرام کا ساتھ ہی ذکر کیا۔ جیسا کہ ہر نماز میں ہر مسلمان جب قیام کرتا ہے تو ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ پھر سوال پیدا ہوا کون سا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل رکھنا اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دینا۔ تو کلام مقدس کیونکہ خود بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، دوسری جگہ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بھی بیان کر دی کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انعام کیا اللہ نے ان خوش بختوں پر جو انبیاء ہیں، پھر فوراً جو صدیقین ہیں، پھر وہ جو شہداء ہے، پھر وہ جو صالحین ہیں، ان چار طبقوں کا ذکر کر کے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے خوش نصیب انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا دعویٰ انبیاء ہونے کا نہیں، صدیقین ہونے کا نہیں، شہداء ہونے کا نہیں، صالحین کا بھی بہت بلند رتبہ ہے۔ ہم ان چاروں کے غلام ہیں، خادمین ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے والے، ان کو مرشد، ہادی اور رہنما ماننے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے والے، اور ان اللہ والوں سے محبت اور پیار کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین کی قنونیت، ان کے قربت، ان کی سنگت اور ان کا ساتھ جو ہے وہ نہ چھوڑو، اس سے وابستہ رہو۔ تو صادقین کی کنی نیت جو ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ تو یہ سچوں کا ساتھ دینا اور ساتھ رہنا، مفسرین فرماتے ہیں ان کا ذکر خیر کرنا بھی ساتھ ہے، ان کی خدمات اور تعلیمات اور دین اسلام کے لیے ان کے مختلف کارنامے بیان کرنا بھی ساتھ ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا بھی ساتھ ہے، اور ان کی فکر اور تعلیم کو عام کرنا بھی ساتھ ہونا ہے۔ انبیاء و مرسلین 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، ہم کس کس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو دنیا سے ہم سے پہلے تشریف لے گئے۔ صدیقین اور صدیقوں کے امام بھی، بڑے بڑے شہداء صالحین بھی، اب ان کی سنگت ہم اس طرح اختیار کر سکتے ہیں کہ ان سے عقیدت اور محبت رکھیں اور ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، اس لیے کہ عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، سرکار نے فرمایا یا صالحین کا، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو ان کا ذکر خیر کرنا یہ بھی ان کا قرب ہے، یہ بھی ان سے محبت عقیدت کا اظہار ہے، اور روحانی اور قلبی طور پر ان کی سنگت و صحبت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح خط مکتوب نصف ملاقات ہے،
تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، ہر انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جس سے اس کو محبت ہو، سرکار فرماتے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا کثرت سے ذکر خیر کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتا ہے، ان کی خدمات اور تعلیمات کا ذکر کرتا ہے، ان کے کارہائے نمایاں بیان کرتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ان کی تعلیم و فکر کو عام کرنے کے لیے بے چین بے قرار رہتا ہے، اپنے وسائل استعمال میں لاتا ہے۔ تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ جس کسی دا کوئی عاشق ہونا صرف تو سے نہیں کر دے تے سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مرد ہے۔ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ آپ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، لیکن آپ صدیق بھی ہیں، بلکہ صدیق اکبر بھی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتوں میں جتنے صدیقین آئے، ان سب سے بڑے اصدق جو ہیں اور صدیق اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، اور سرکار نے ان کو لقب صدیق اور عتیق کا دیا۔ صدیق کا لقب اس لیے کہ قرآن نے خود آپ کے قبول اسلام پر اس بات کا اظہار کیا کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کے ساتھ آئی، وصدق بہ، اور اس صدق کی سچائی کی جس نے تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، بس وہی تقوی والے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف صدیق نہیں اصدق ہے، جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر سرکار کے اوپر ایمان لانے کا شرف بھی حاصل کیا اور اپنے ایمان کا برملا اعلان بھی کیا، اظہار بھی کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر، اور قرآن نے بھی جب فضیلت کی ترتیب بیان کی تو نبیوں کے فوراً بعد صدیقین کا ذکر کیا، اور صدیقوں میں جو اصدق ہوئے، صدیق اکبر جس کا لقب صدیق حضور نے عطا کیا، یہ آپ کے والد نے یا والدہ نے نعرہ نہیں مارا، یا آپ کے کسی عقیدت مند نے آپ کو یہ لقب نہیں دیا، زبان رسالت مآب نے آپ کو صدیق کہا اور ساری امت نے آپ کو صدیق اکبر کہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدیق بھی ہے اور اصدق بھی ہے، سب سے بڑھ کر، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت سچائی کا اور آپ پہ ایمان لانے اور اس کا اعلان کرنے کی سعادت عطا کی، جب ساری روح زمین مخالفت کر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر نے اس وقت میری سچائی کا اعلان کیا جب سارے تکذیب کرنے والے تھے، اور اس وقت مجھ پہ اپنا تن من دن مال سب کچھ قربان کر دیا جب مجھے اس مشن کے لیے پائی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مجھے اپنی بیٹی جو ہے نکاح میں پیش کی، جس وقت میری مخلص شریک حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتقال کر چکی، عام الحزن تھا جو۔ تو سیدنا صدیق اکبر صدیق ہیں۔ دوسرا لقب عتیق، عتیق کہتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے رہائی دے دی، جو بخشا بخشایا ہو، جس کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ کی بارگاہ سے جس کو مل جائے۔ تو کلام مقدس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصف کا بھی ذکر کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جس نے اپنا مال پاکیزگی کے لیے، پاک ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اسے نجات دے دی جائے گی ہر قسم کی آگ سے۔
اس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اس کو بچا لیا گیا، اس کو نجات دے دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عتیق کا لقب بھی دیا، کیونکہ صدیق کا لقب بھی قرآن میں آپ کے لیے استعمال ہوا اور عتیق کا لقب بھی آپ کے لیے۔ اور وہ جتنی آیات نازل ہوئیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے منہ بولی قیمت دے کر اور انتہائی جو ہے وہ خطیر رقم خرچ کر کے سینکڑوں ہزاروں سکے سونے کے دے کر اور اپنا ایک گورا چٹا پڑھا لکھا غلام دے کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، تو مشرکین عرب نے بہت تعجب بھی کیا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بلال کا احسان ہوگا جو صدیق اکبر پہ تھا، اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے۔ تو اللہ نے اس بات کی نفی کی، اس کا کوئی احسان اس کے اوپر نہیں تھا، وہ تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا، کسی احسان کا بدلہ انہوں نے نہیں دیا، بلکہ رضا الہی کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اظہار کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی قرآن کی روح سے بھی اور حضور کے ارشاد کی روح سے بھی، آپ عتیق ہیں قرآن کی روح سے بھی، حضور کے ارشاد کے مطابق بھی۔ اور جب سرکار معراج سے واپس آئے تو مشرکین عرب نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، اور جو مسلمان گنتی کے تھے وہ بھی پریشان کہ ہم ان کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، اعتراضات قبول کرتے رہے اور ان کی صفائی دیتے رہے، اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی گیا ہوں، پہلے آسمان پہ گیا ہوں، دوسرے سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، بیت معمور تک گیا ہوں، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا، اور اتنا وقت صرف ہوا ہے کہ ابھی پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے۔ اتنی صورت کے ساتھ اتنی طویل مسافتیں، تو صحابی بھی پریشان ہیں۔ سیدہ ام ہانی نے سرکار کا گریبان آپ کی چادر مبارک پکڑ لی، آپ کا پلو پکڑ لیا، کہا سرکار یہ بات اس کا اعلان نہ کرے اگر اللہ نے آپ کو یہ معراج کی سعادت عطا کی ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کے ہاتھ ایک شوشہ آ جائے گا، وہ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بنائیں گے، ہم کس کس کو جواب دیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ ابو جہل نے گلے میں ڈول ڈال دیا اور گھر گھر جا کر کریا دیہاتوں میں کہا دیکھو اب مسلمانوں کے نبی نے ایک نئی بات کی ہے کہ میں مسجد اقصی ہو کے آیا ہوں۔ وہ تو سر پٹ سواری دوڑے تو 2.5 مہینے میں پہنچتی ہے، ابھی واپس بھی آنا، پھر 7 آسمانوں سے اوپر جانا۔ تو صحابہ پریشان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی ابو جہل دوڑتا ہوا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اے ابو بکر تم ایوان صنعت و تجارت کے صدر ہو، ہم نے تمہیں پریزیڈنٹ آف کامرس اینڈ ٹریڈ مکہ کا بنایا ہے، پورے خطہ عرب میں یہ مرکز ہے تجارت کا بھی، سیادت کا بھی، عبادت کا بھی، سیاست کا بھی، معیشت کا بھی، معاشرت کا بھی، تو تم اس کے صدر ہو، تمہارا جہاں اشارہ ہوتا ہے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، خون بہا کے مقدمے طے ہو جاتے ہیں، تمہاری انگلی اٹھ جائے تو جان بخش دی جاتی ہے، تمہاری انگلی نہ اٹھے تو بندے کو پھائے لگا دیا جاتا ہے۔ اے ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ایسا ممکن تو نہیں کہ اتنا طویل فاصلہ۔ کہا کہ پھر تمہارے دوست نے یہی بات کی ہے۔ تو فوراً کہا ابو جہل اگر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو 100% سچ کہی ہے. بغیر سرکار سے بات سنیں، بغیر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، وہ حکم سنے بغیر ابو جہل کی زبان سے پتہ چلا کہ حضور نے کہا ہے، فوراً تصدیق کر دی. اور خانہ کعبہ کی طرف آئے تو صحابہ پریشان ہیں، اے ابو بکر صدیق تم نے تائید کر دی، تصدیق کر دی کہ حضور کو معراج ہوا اور جو کچھ فرما رہے ہیں 100% سچ فرما رہے ہیں، تو کس طرح ہم لوگوں کو قائل کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی غور کرو، جبریل امین حضور کا خادم اور غلام ہے، جو لاکھوں کروڑوں میلوں کی مسافت وہ سیکنڈ گزرنے سے پہلے طے کر لیتا ہے، حضور کی خدمت میں آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، بیت معمور تک جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، اور ہم سارے مانتے ہیں قرآن لے کے آ رہا ہے، ہدایات لے کے آ رہا ہے، مدد کر رہا ہے اہل ایمان کی، اللہ کے اذن سے ساری ڈیوٹیاں دے رہا ہے، تو وہ خادم ہے. تو اگر وہ خادم اور حضور آقا ہے، اگر وہ خادم آقا کو بھی ساتھ لے گیا، خادم جا سکتا ہے تو آقا کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. خادم کو اتنی طاقت اور اتنی اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے تو اللہ کریم سرکار کو بھی دے سکتا. انہوں نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہم نے تو اس پہلو سے غور ہی نہیں کیا. تو جب سرکار کو پتا چلا کہ ابو بکر نے تائید کی ہے، تصدیق کی ہے آپ کی اس معراج النبی کی سعادت اور اس واقعہ کی، اس معجزے کی، تو فرمایا کہ ابو بکر انت صدیق، تو سچا ہے، اور ایسا سچا ہے اللہ اکبر جس کی سچائی پہ فرشتے بھی مرحبا کہتے. کسی غزوے میں ایک بی بی جو ہے وہ سب سے پوچھے کہ غزوے میں میرا بیٹا گیا تھا، وہ شہید ہو گیا ہے یا زندہ ہے؟ اب جس طرح مورخین نے محدثین نے بیان کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جب وہ مغموم سی صورت دیکھی، کہا کہ پیچھے علی سے پوچھو، علی سے کہا عثمان سے پوچھو، اس سے پیچھے پوچھو، سب سے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے کہا ابو بکر صدیق سے پوچھو، پتہ تو تھا وہ شہید ہو چکا ہے. اب کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اماں کو یہ بات کہے کہ تیرا بیٹا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا، شہادت کا رتبہ حاصل کر چکا، کیونکہ وہ اس قدر اس وقت اس کی کیفیت ایسی تھی، غم سے نڈال تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کیا وہ شہید ہو گیا یا زندہ ہے؟ تو آپ کو بھی اس کی حالت دیکھ کے ترس آیا اور محبت اور رحم کا جذبہ غالب آیا. تو کہا کہ اے اماں تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، پیچھے. اب صحابہ کو بھی پتا تھا وہ تو شہید ہو گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے صدیق کا لقب دیا، اللہ کریم نے اپنے فضل اور کرم سے اس کے بیٹے کی روح واپس لوٹا دی اور اس کو زندگی عطا کر دی. اور جو مجاہدین آ رہے تھے ان کے آخر پیچھے پیچھے اس مائی کا بیٹا بھی آ رہا تھا کہ آج صدیق اکبر نے توحید کی تصدیق کی، حضور کی رسالت کی تصدیق کی، قرآن کی تصدیق کی، ہجرت کی تصدیق کی، حضور کے معراج کی تصدیق کی، ہر امر خیر میں سب سے آگے رہا. اگر آج اس کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات جھوٹ ہوگی تو پھر حضور نے جو صدیق کہا تو وہ لقب تو متاثر ہوگا. لہٰذا اللہ نے اس کی روح کو لٹا کے زندہ کر کے اس کو پیچھے چلا دی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کا ذکر خیر قرآن بھرا ہوا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بری ہوئی ہیں، تو اپنے محسنین کا ذکر خیر کرنا یہ اللہ کو بھی مطلوب ہے، اللہ کے نبی کو بھی مطلوب ہے، اور یہ قرآن کا بھی حسن ترتیب ہے۔ انبیاء کا ذکر کیا قرآن نے، اولیاء کا ذکر کیا قرآن نے، محسنین کا ذکر کیا قرآن نے، شہداء کی شانیں بیان کی قرآن نے، متقین کی شان بیان کی، قانتین کی شان بیان کی، صائمون کی شان بیان کی۔ جتنے پاک بازان امت ہوتے ہیں ان سب کی اللہ نے تعریفیں کی، گویا کہ نیکوکاروں کا، اللہ والوں کا ذکر خیر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے وہ عظیم المرتبت محسن ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ جو مہربان ہے میرے امتیوں کے حق میں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، قبول اسلام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رکھ دیا۔ والد کا نام عثمان تھا، تو اس اعتبار سے عبداللہ بن عثمان آپ کا اصل نام، لیکن سرکار کا دیا ہوا لقب اتنا مشہور ہوا کہ ابو بکر صدیق پڑ گیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت بھی ہے اور آپ کی شہرت کا ایک اس کے پیچھے سبب بھی ہے۔ بکر اس کو کہتے ہیں جو ہر نیکی اور خیر کے کام میں سبقت لے جائے، آگے بڑھ جائے، پہل کرنے والا ہو، جو ہر امر خیر میں جو السابقون الاولون بن جائے، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں سبقت لے جانے کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کو کہتے ابو بکر۔ بکر اس کو کہتے، تو ابو بکر گویا کہ ہر خیر میں پہل کرنے والے کا بھی باپ۔ تو یہ ابو بکر اور صدیق آپ کا لقب، عتیق آپ کا لقب۔ آپ اپنی کنیت ابن ابو قحافہ، کیونکہ آپ کے والد ماجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت تھی ابو قحافہ۔ آپ فرماتے کہ ابن ابو قحافہ، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، سادگی اور عاجزی کا یہ عالم۔ تو آپ 3 عام الفیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل ہاتھیوں والا سال، جب یمن کے ابراہا نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا، ہاتھیوں کی فوج لایا، اور اللہ کریم نے ابابیلوں کو، پرندوں کو بیچ کر اس کو ہلاک کیا۔ پوری قرآن پاک میں سورہ فیل ہے جس میں اللہ نے کھل کے اسی ساری بات بیان کی کہ ہم نے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، اور ان کی ساری سازشوں کو خاکستر کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں کی سازشوں کو انہیں پہ پلٹ دیا، اور وہ پرندوں کے غول در غول بھیجے جو ان پہ کنکر پھینکتے تھے سخت مٹی کے، اور انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیا۔ تو جس سال حضور کی ولادت ہوئی وہ عام الفیل ہے، اور عام الفیل سے مزید تیسرے سال یعنی 3 عام الفیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس اعتبار سے سرکار سے آپ 3 سال عمر مبارک میں چھوٹے تھے، اور سرکار کا وصال جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا، اور 63 سال کی ہی عمر میں سیدنا صدیق اکبر کا وصال۔
63 سال کی ہی عمر میں سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا. 63 سال کی ہی عمر میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا بھی وصال ہوا. البتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70+ تھے جب ان کی شہادت ہوئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، ہمارا موضوع ہے کہ صدیق اکبر ایک مثالی شخصیت تمام اہل ایمان کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک دور ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، ایک آپ کا زمانہ ہے جو قبول اسلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے تک، اور تیسرا دور ہے سرکار کے پردہ کر جانے سے آپ کے وصال تک. یہاں بھی مورخین نے عجیب یہ نقطہ بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ولادت ہوئی سوار کے دن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت ہوئی منگل والے دن. یعنی ثانی سلیم کے حوالے سے انہوں نے کافی تاریخی شواہد سامنے رکھ کے یہ بات بیان کی کہ نبی اور صدیق یہ ذاتیں 2 ہیں لیکن کام ایک ہے، جسم 2 ہیں، روح ایک ہے، شخصیتیں 2 ہیں، مشن ایک ہے. مورخین فرماتے ہیں کہ سرکار کا سایہ کوئی نہیں تھا، لیکن اگر سرکار کا کوئی سایہ تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو 2 شخصیات، اور انہوں نے 100 سے زیادہ ایسے تاریخی حقائق قرآن و سنت کے مطابق سامنے رکھے کہ جو کچھ حضور علیہ السلام کے معاملات تھے وہی سیدنا صدیق اکبر کے معاملات رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اس طرح حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، اس قدر حضور علیہ السلام سے قلبی ظاہری باطنی موافقت تھی کہ وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، وہ نبی ہے، یہ صدیق ہیں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پہ یہ بات فرمائی کہ صدیق اکبر نبی نہیں ہے لیکن ان کی ساری زندگی اور ان کے سارے کارنامے نبیوں جیسے. تو اعلان نبوت سے پہلے جو القابات حضور کے تھے وہی سارے القابات صدیق اکبر کے بھی تھے. حضور بھی صادق اور امین تجارت میں مشہور تھے. قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ جو صادق اور امین ہے تجارت میں. تو اعلان نبوت سے پہلے سرکار کے جتنے القابات تھے صادق اور امین تاجر ہونے کے اعتبار سے، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو صادق اور امین تجارت کرنے والا تاجر ہے وہ نبیوں، صدیق اور شہیدوں کے ساتھ ہے. تو صادق اور امین کا لقب حضور کا بھی تھا، صدیق اکبر کا بھی تھا. حضور کا لقب فیصل بھی تھا، صحیح فیصلہ کرنے والا. تو سیدنا صدیق اکبر کا لقب بھی فیصل تھا، کیونکہ خون بہا کے جتنے مقدمات ہوتے اس میں صدیق اکبر کی انگلی کا اشارہ دیکھا جاتا، انگلی کھڑی کر دیتے تو اس کی نجات ہو جاتی اور خون بہا کا فیصلہ طے ہو جاتا. اور آپ جس کے لیے انگلی کھڑی نہ کرتے تو اس کا فیصلہ بھی اس کی گردن کاٹ دی جاتی. تو آپ کو سارا مکہ فیصل کے طور پہ جانتا تھا. پھر حضور کے جتنے لقب تھے، آپ مہمان نواز تھے، آپ با حیا تھے، با کردار تھے. کبھی آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی
کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور کبھی شراب نہیں پی، اور کبھی کوئی نازیبا بات نہیں کی۔ آپ مہمان نواز تھے، آپ صادق تھے، امین تھے، فیصل تھے، آپ کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت ضرور مثل تھی۔ تو یہی سارے اوصاف اللہ نے سیدنا صدیق اکبر میں بھی رکھے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار کے ساتھ اس قدر میرے والد محترم کا تعلق تھا کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ مکے میں ہو دونوں اور دونوں کی ملاقات نہ ہو، یا سرکار ہمارے گھر تشریف لے آتے یا صدیق اکبر آپ کی خدمت میں جاتے۔ تو گویا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، یا سرکار کا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی، صدیق اکبر کی شخصیت پورے مکے میں، پورے عرب میں ایک منفرد شخصیت تھی۔ اسی لیے انہیں ایوان صنعت و تجارت مکے کا صدر منتخب کیا گیا ہوا تھا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد کی سیرت، حضور تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کرتے تھے، تو جو مشاغل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، کم و بیش وہی مشاغل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ پھر اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے میں سبقت لے جانے والے خوش بختوں کے آپ اسبق ہوئے، امام ہوئے۔ سب سے پہلے ایمان کی دولت خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے حصے میں آئی۔ بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے حصے میں آئی۔ غلاموں میں سیدنا زید بن حارث کے حصے میں آئی، اور بالغ جوان مردوں میں یہ سعادت اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ تو قرآن مقدس نے بھی جب فضیلت کی ترتیب بیان کی تو فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو السابقون ہیں، جو سبقت لے جانے والے، الاولون ہے جو اولیت لے جانے والے، پھر جو مہاجرین ہے، اس کے بعد جو انصار ہے۔ تو فضیلت کی ترتیب بھی اللہ کریم نے بیان کر دی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ حضور کے پردہ کر جانے کے بعد لوگوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، حالانکہ اسبق تو آپ تھے، سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ غارت کرے، ابو بکر صدیق اس اعتبار سے 4 پہلوؤں پہ علی پہ سبقت لے گئے، آگے نکلنے کے اللہ نے فضیلت عطا کر دی۔ میں نے یقیناً حضور کا کلمہ پڑھا، میں بچہ تھا، اور میں نے اپنے اس قبول اسلام کے ابا کے ڈر سے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ ابا ناراض ہوگا۔ بے شک چھوٹا تھا، لیکن میں نے اپنی ایمان کو خفیہ رکھا۔ ابو بکر صدیق جس دن مسلمان ہوئے اسی دن کعبے میں جا کے ڈھلورا پیٹ دیا کہ میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے قبول اسلام بھی کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے اس ایمان کا اعلان بھی کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ کیا۔ مجھے مشرکین نے بچہ چھوٹا اور معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا، لیکن ابو بکر کی فضیلت اور حیثیت جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف کامرس اینڈ ٹریڈ مکہ کے طور پر بڑی مستحکم تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھ سے پہلے ہجرت کی سعادت حاصل کی، اور قرآن السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ ہجرت میں حضور کی میت میں کی انہوں نے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غار ثور کے اندر، جس کی شان کے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جس کو ہمیشہ کے لیے نص اور سند بنا دیا، ثانی الثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کریم نے
حضور کے ساتھ جو ہجرت کی سعادت صدیق اکبر کو عطا کی وہ علی کے حصے میں نہیں ہے. آپ اس میں بھی پھر جب میں نماز پڑھتا تھا تو اس وقت چھپ چھپ کے پڑھتا تھا. ابو بکر نے جس وقت اسلام قبول کیا کعبے میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، اعلان پڑھتے تھے. اور تمہیں اللہ ہدایت نصیب کرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں اللہ نے کہا کہ جب سب نے حضور کی تکذیب کر رہے تھے اور اللہ نے ان کی خوب مذمت کی کہ کافروں نے مجبور کر دیا، وطن سے نکلوا دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، مجھے اپنے مال کا خوف ہے. اگر کسی دوسرے کی جان کو اندیشہ ہو تو عرب کے اندر اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی بلکہ نبی علیہ السلام کی جان کی فکر تھی. یہ جو غار کے باہر ابو جہل آ چکا، مشرکین آ چکے، ننگی تلواریں لے کے آ چکے، اگر ہم پکڑے گئے تو یہ دین محمدی کا کیا ہوگا، دین اسلام کا کیا بنے گا. حضور علیہ السلام کو جو ان کے عزائم ہے وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو ان حالات میں ان کے جان کے خوف کی وجہ سے آپ کو حزن تھا. تو حضور علیہ السلام کا حزن ان کا غم تھا. اپنی جان کا ہوتا تو اللہ خوف کا لفظ استعمال کر. پھر اس نے کہا دیکھیں علی پاک موت کے بستر پہ سوئے، کیونکہ حضور نے کہا میری چارپائی پہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. حضور کو پتہ تھا کافروں نے گھیرا ہوا ہے، وہ حملہ کریں گے، تو وہ موت کے بستر پہ سوئے. تو حضرت امام باقر نے فرمایا کہ حضور کے بستر پہ سوئے لیکن چارپائی پہ حملہ نہیں ہوا، جان پہ حملہ نہیں ہوا، لیکن ابو بکر غار میں حضور کو اپنی گود میں سلا رہے ہیں. وہاں بستر ہے، یہاں حضور کو اپنی گود عطا کی، وہاں حملہ نہیں ہوا. ابو بکر پہ تو سانپ نے 100 دفعہ حملہ کیا، جان پہ حملہ کیا اور ڈسا. علی پاک پہ حملہ نہیں ہوا. انہوں نے چادر اٹھائی، دیکھا علی ہے. اور سانپ جو وہاں دشمن تھے، سانپ نے ایک حملہ کیا، 2 کیے، 100 دفعہ ڈسا. لیکن صدیق اکبر نے سی نہیں کی. تا وقت کہ زہر کا اثر جب جسم کو چڑھا، آنکھوں سے پھر آنسو نکلے، سرکار کے رخسار پہ گرے تو پھر آپ کی آنکھ کھلی. تو وہاں حملہ نہیں، یا تو حملہ ہوا ایک نہیں 100 حملے ہوئے، ان کی جان پہ کوئی نقصان نہیں پہنچا. یا ابو بکر کی جان کو 100 دفعہ اس سانپ نے تلف کیا. تو کس طرح ابو صدیق حضرت علی میرے باپ ہے، تمہیں میرے باپ کی زیادہ فکر ہے، لیکن فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کو اللہ نے عطا کی، جس کو علی پاک نے آنر کیا، جس کو فاروق اعظم نے آنر کیا، عثمان غنی، سارے صحابہ نے، ساری اہل بیت طہار نے آنر کیا، اور جن کو اللہ کے نبی نے فضیلت عطا کی. اسی لیے آپ کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر ولدت مرتین، ولدت ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا ہے. یہ میری پی ایچ ڈی کی تحقیق میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق سلسلہ نقشبندیہ میں صدیق اکبر کے بعد سلیمان فارسی، سلیمان فارسی کے بعد حضرت امام قاسم، امام قاسم کے بعد حضرت امام جعفر صادق، اور پھر حضرت خواجہ باجدین بستانی. تو یہ ترتیب جو ہے، تو اس میں ہمارے شیخ اور رہنما بھی بنے. تو آپ نے فرمایا کہ ولد تو ابو بکر و مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا ہے. پہلا وہ روحانی جنم، وہ روحانی فیض جو حضور نے فرمایا کہ ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی قلب ابی بکر، اللہ نے جو نور اور عرفان کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالے تھے، وہ سارے کے سارے فیضان اور معرفت کے خزانے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی. وہ فیض باطنی،
وہ فیض عشق و وفا جو ہے جو ابو بکر کے سینے میں تھا وہ انہوں نے اللہ اکبر حضرت سلیمان فارسی کے سینے میں آیا، وہاں سے حضرت قاسم کے سینے میں آیا، وہاں سے پھر جو ہے وہ آگے حضرت امام جعفر صادق کے قلب میں آیا۔ اور حضرت امام قاسم کون ہے؟ حضرت امام قاسم آپ دوتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پوتے ہیں۔ حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر، صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں محمد بن ابو بکر، اور محمد بن ابو بکر کے صاحبزادے ہیں حضرت امام قاسم۔ اور حضرت امام قاسم وہ ہے جن کی پیدائش کے بعد ان کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں دے دیا گیا، کیونکہ باپ شہید ہو گیا، تو ان کی ساری پرورش گویا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جو حضرت امام قاسم کی پھپھو تھے، ساری تربیت انہوں نے فرمائی۔ اور حضرت امام قاسم کی جو صاحبزادی تھی ان کے شادی ہوئی حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر سے پیدا ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر روحانی فیض بھی اور میرے نانا ابو بھی ہیں، میرے دادا حضرت علی پاک ہے، میرے نانا سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ولدت ابو بکر و مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا، روحانی فیضان کا بھی وارث بنا اور جسمانی فیض کا بھی فیضان کا بھی وارث بنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کی جو سیرت پاک ہے وہ سارے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسان کو جان سے بڑی محبت ہے، کوئی پرواہ نہیں کی، ساری زندگی 13 سال مکے میں جو تکلیف کسی کو حضور تک پہنچی وہ ساری صدیق اکبر تک بھی آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں۔ بیت ارقم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضور تعلیم دیتے تھے، صحابہ آ جاتے چھپ چھپا کے درس لیتے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے کعبے میں جا کے بھی تبلیغ کی جائے اور وہاں میں یہ ڈیوٹی دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور وہ 38 کے قریب صحابہ تھے اس وقت، وہ سارے ساتھ آئے اور کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر توحید کا پیغام شروع کر دیا، حضور کی نبوت رسالت کا پرچار شروع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر لاٹھی چارج ہوا، پھر اینٹیں پتھر چلے، زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے۔ بخاری مسلم شریف کے حدیث ہیں، ابو بکر کو اتنا انہوں نے، کیونکہ سب سے آگے یہ لگے ہوئے تھے، اتنا مارا کہ گویا کہ جان تلف کر دی انہوں نے اور مردہ سمجھ دیا۔ اور آپ کے خاندان کے کچھ لوگ آئے، آپ پہ چادر اور کمبل ڈالا اور وہ لاش سمجھ کے ان کو اٹھا کے لے بھاگے۔ اور بڑی دیر بعد کہیں ہوش آیا، گرم دودھ اور کچھ دیگر دوائیں ملا کے پلائی، ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا رشتہ داروں نے تجھے تو انہوں نے مار کے پھینک دیا تھا، ہم تو مردہ سمجھ کے اٹھا لائے، اور خدا کے بندے تمہیں تھوڑی سی ہوش آئی ہے، ہم سارے بنو تمیم کے رؤساء ہیں، اکابرین ہیں، جس کی وجہ سے تیری جان تلف ہو گئی تھی، تو پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ فرمایا کہ میری لاکھوں جانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان، مجھے اپنی جان پہ کوئی پرواہ نہیں، مجھے حضور کے پاس لے چلو، مجھے تمہارے کہنے پہ یقین نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اور چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اپنے بیٹے کو اور عزیزوں کو زبردستی ساتھ لیا اور ان کے کندھوں کے اوپر بازو رکھ کے پاؤں گھسٹنے ہوئے سرکار کے گھر تک گئے، اور جب سرکار کو آنکھوں سے دیکھ لیا الحمدللہ کہا مولا تیرا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و فیت ہے،
ابو بکر کے لاکھوں جانیں حضور کے محبت میں آپ کے دین پہ قربان، کوئی پرواہ نہیں جان کے۔ اسی موقع پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے اور ساتھیوں کا یہ اثر کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ تم انہیں کمزور سمجھ کے مارتے ہو۔ ابو جال کو بھی الٹے ہاتھ کی ماری، کہا یا جو میرا مقابلہ کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، اگر میرے ساتھ وفا کرنی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، کلمہ طیبہ پڑھو۔ اے بھتیجے خوش ہو جاؤ گے؟ فرمایا ہے چچا میں خوش ہو جاؤں گا۔ فوراً پھر اعلان کر دیا۔ تو یہ بھی احساس صدیق اکبر کا تھا، ان کی ایک کیفیت اور ان کا جذبہ دیکھ کے حضرت امیر حمزہ کو بھی اسلام کی دولت سے اللہ نے سرفراز کیا، اور اس سے نیکسٹ ڈیز جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم 40ویں مسلمان۔ تو گویا کہ وہ جو چین بنی وہ صدیق اکبر پہلا خطبہ، پہلے خطیب اسلام کے کعبہ میں، اور سب سے زیادہ مار کھانے والے اور اپنی جان کو گویا کے قربان کر دینے والے، اور ان کے اس اثار سے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مسلمان۔ دیکھو خلفائے راشدین جو ہیں اور عشرہ مبشرہ جو 10 جنتی صحابہ ہیں، ان میں زیادہ تر جن کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جن کی دعوت پہ وہ سیدہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا صدیق اکبر کی وجہ سے، حضرت طلحہ نے کلمہ پڑھا صدیق اکبر کی وجہ سے، سعید بن زید نے کلمہ پڑھا صدیق اکبر کی وجہ سے، عبد الرحمن بن عوف نے کلمہ پڑھا صدیق اکبر کی وجہ سے، سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا صدیق اکبر کی وجہ سے۔ ان سب کو صدیق اکبر ساتھ لے کے آئے اور حلقہ بگوش اسلام کروائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غزوہ بدر میں، پھر ہجرت میں اپنی جان کس طرح حضور کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ ابو بکر کیا وجہ ہے؟ حضور کوئی پتہ نہیں، کسی طرف سے کوئی دشمن کا تیر آ جائے تو میں چاہتا ہوں وہ آپ تک نہ پہنچے بلکہ میرے جسم پہ آ جائے۔ اس طرح سے حضور علیہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ غزوہ بدر میں بھی سرکار کو کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں آگے جا کے لڑوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ رہو، اس لیے کہ کفار و مشرکین کے سارا زور اس بات پہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی کو شہید کر، تم میرے ساتھ رہو، تمہارا وجود میرے لیے ایک محبت ہے، ایک ڈھارس بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ حملے سرکار پہ، اس کھجوری چھپر پہ ہوئے، اور جس کی حفاظت پہ سیدنا صدیق اکبر مامور، جان کی کوئی پرواہ نہیں، ساری زندگی جتنے غزوات ہیں سرکار کے ساتھ رہے۔ تو جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد جب سرکار کے ساتھ کلمہ پڑھا، اپنی اولاد کو اسی راستے پہ عبداللہ بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر، اسما بنت ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر، ساری اولاد حضور علیہ السلام کی صحابیت کے شرف سے متصف ہوئی۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے، خود بھی مسلمان مومن، باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان اور پوتا بھی مسلمان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ساری اولاد کو گویا کہ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب وہ مسلمان ہوا اس نے کہا ابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، تو میں نے باپ سمجھ کے ہاتھ روک لیا۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کی عزت کی قسم تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ میرے نزدیک دین محمدی لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ عبد الرحمن بن ابو بکر سے افضل ہے۔
تو آپ نے اپنے اولاد کو بھی پھر اپنی سب سے لاڈلی لختے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ حضور کیا قدمیں پیش کیا، اور سارے محدثین اور فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ دین محمدی کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو تہائی دین جو ہے سارے کا سارا 2/3 دین 1,40,000 کم و بیش صحابہ نے امت کو دیا، اور تہائی دین 33% دین اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عطا کیا۔ اگر ان کی سیرت کو، ان کا وہ وجود اور خدمات کو نکال دیں تو 2/3 دین رہ جاتا ہے۔ تو جو کام 1,40,000 صحابہ نے مل کے کیا، 2/3 خدمت، 1/3 پورا دین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ صدیقہ بھی ہیں، آپ عتیقہ بھی ہیں، آپ راضیہ بھی ہیں، آپ مرضیہ بھی ہیں، آپ حافظہ بھی ہیں، آپ عالمہ بھی ہیں، آپ فقیہہ بھی ہیں، کیونکہ وہ سرکار کی ہی آغوش کرم میں رہیں۔ جب ہوش سنبھالا تو حضور کے آغوش کرم تھا، اور سارا دین ان کی موجودگی میں آتا رہا۔ حضور کی ساری نجی زندگی 50% زندگی مخلوق کی آگے تھی، 50% جو نجی زندگی تھی وہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کھول کھول کے امت کو عطا کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ اس طرح جب باہر ہیں تو باپ خدمت پہ لگا ہوا ہے، جب حضور گھر ہیں تو بیٹی خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس کے ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھ پہ کبھی جبریل نہیں آتا گھر میں جب تک میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نہیں ہوتا۔ جب اس کے حجرے میں ہوتا ہوں تو جبریل امین بھی آ جاتا ہے، اللہ کا پیغام بھی آ جاتا ہے، وحی بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہی اپنا یہ روزہ انور بنایا، اور آپ کی جب وصال ہوا تو ام المومنین کے آغوشے کے اندر حضور کا سر اقدس تھا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اور یہی صحابہ نے کہا کہ نبی اسی جگہ جان دیتا ہے جہاں اس نے قبر بنوانی، تو اسی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے اندر قبر بنی۔ اور پھر یہ بھی غور کریں کہ سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور جس جگہ آرام فرما ہے، آپ کا وجود مقصود جس زمین پہ لگا، وہ زمین ان کائنات سے گویا کہ جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا سب سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا، وہ قطع زمین۔ اور سرکار نے فرمایا سن لو، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس گھر سے لے کے، اس حجرے سے لے کے میرے ممبر تک یہ جتنی زمین ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، یہ میرا گھر، یہ میرا حجرہ، اور میرے ممبر تک جگہ ہے۔ اور وہ جگہ جس کو حضور نے جنت کہا، جنت کا باغ کہا، وہ سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کی تھی۔ وہ قطع زمین وہ بھی ابو بکر صدیق کا دیا ہوا، تو اللہ کو وہ ایسا پسند آیا کہ اسے ریاض الجنت، اور جتنے اہل ایمان خوش نصیب لوگ زائرین جاتے حرمین شریفین، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہ ریاض الجنت میں کسی طرح سجدہ کر لیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو ابو بکر کے پیسوں سے خریدی گئی، یہ وہ جگہ ہے جو حضرت صدیق اکبر نے وقف فرمائی ہے۔ اور وہ روزہ رسول جس کی طرف 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ حضور کا بھی روزہ پاک ہے، ابو بکر کا بھی روزہ پاک ہے، اور فاروق اعظم کا بھی روزہ پاک۔ وہ ایک ہی جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 مشیر ابو بکر اور عمر ہیں، آسمانوں پہ میرے 2 مشیر وہ حضرت جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام۔ قیامت کے دن میں اور ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جان بھی مال بھی، دیکھو
جتنے بڑے بڑے سرکردہ غلام تھے، یقیناً غلام آزاد کرنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی خدمات ہے، لیکن وہ جب ابتلا کا دور تھا، سخت آزمائش کا ماحول تھا، اس وقت جتنے غلام تھے وہ صدیق اکبر نے خرید کے ان کو اسلام کے لیے آزاد کیا تھا، جن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اعلان نبوت سے لے کے حضور کے پردہ کر جانے تک ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور وہ نزا کی کیفیت آخری علارت کے دن تھے، فرمایا کہ جتنے دروازے میرے مسجد کی طرف کھلتے آج سارے بند کر دو، سوائے ابو بکر کے دروازے، صرف اس کا دروازہ کھلا رہنے دو، دیکھو ان کی کھڑکی کھلی رہے، باقی سب بند کر دو۔ فرمایا کہ بلاؤ ابو بکر کو، نماز کا وقت ہے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے عرض کیا حضور میرے والد رقیق القلب ہے، ان میں جرأت اور حوصلہ نہیں ہوگا کہ مسلح نبوت پہ کھڑے ہو کے وہ امامت کروائیں۔ آپ تو روتے جا رہے تھے۔ حضور فرما رہے تھے ابو بکر کو بلاؤ اور وہ مسلح نبوت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، مسلح نبوت سنبھالے، اس منصب پہ کھڑا ہو، منصب امامت پہ آ جائے۔ تو صدیق اکبر تو روتے جا رہے، حوصلہ نہیں پڑ رہا، صحابہ آگے کرتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اور یہ اپنی اس کیفیت میں ڈوبے ہوئے عشق و محبت کی، تو عام مسلح پہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر اونچی آواز سے کہا کہ ہاتھ باندھا، اور سرکار کا گجرا ساتھ ہی تھا، وہاں حضور کے کانوں تک آواز پہنچی۔ آپ فوری طور پر جو کہا کہ مجھے فوراً مسجد میں لے چلو، اور صحابہ کے بازو اوپر سہارا لے کے کندھوں سے فوراً تشریف لائے، اور پورے ہمت سے فرمایا کہ آج اللہ کا نبی اپنے مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ فاروق اعظم فوراً پیچھے ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے کیا۔ سرکار نے بھی بیٹھ کے آپ کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر مسلح نبوت۔ پھر جس سال حج فرض ہوا تھا، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ حج اب اسلام کا پہلا حج ہے، لہذا امیر حج ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیج، جاؤ تمہاری قیادت میں اس سال مسلمان فریضہ حج ادا کر۔ حضرت علی پاک کسی مصروفیت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضور نے فرمایا علی تم بھی دوڑتے ہوئے جاؤ، تیز رفتار سواری لو، جا کر ابو بکر کی قیادت اور سیادت میں حج ادا کرو، نہیں تو اس پہ ہم یار لوگ نئی کہانی گھڑ لیتے۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے، آپ آگے قیادت کر رہے تھے، آپ نے کہا علی کیا تمہیں امیر حج بنا کے بھیجا یا میری اقتداء کے لیے بھیجا ہے؟ کہا نہیں اے ابو بکر صدیق، حضور نے مجھے آپ کے امارت اور آپ کی قیادت میں حج کرنے کا خادم بنا کے بھیجا، امیر حج آپ ہوں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ سرکار یہ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ جان لیں کہ جو اسلام میں ثانی ہے وہی میرا ثانی، میرے بعد امیر المومنین بھی وہی ہو، خلیفۃ الرسول بھی وہی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک حدیث قرطاس کا بعض بہانہ بناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر علالت پہ تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ پین لاؤ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھا کہ آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، طبیعت کبھی بحال ہوتی ہے پھر نڈال ہوتے ہیں، تو کہا حضور آپ جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان نہ ہو، ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، لہٰذا جو آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں رہنمائی فرما دی، آپ نے اپنے عمل سے وہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ آپ کے بعد قیادت و سیادت کسی کے ذمہ ہوگی،
اللہ اکبر. اس کو بعض لوگ آڑ بنا کے ایسی باتیں کہیں. سرکار جو ہے وہ لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد امیر المومنین، ان کے خیال میں وہ حضرت علی پاک کو بنایا جائے. سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی بخاری شریف جس میں یہ حدیث کرتاس نقل کی، انہوں نے دوسری حدیث بھی اسی بخاری شریف میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اسی جگہ حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ اے عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوا جاؤں وصیت کہ میرے بعد جو ہے وہ امیر المومنین مسلمانوں کی قیادت اور سیادت ابو بکر صدیق کے ذمہ ہوگی، لہٰذا کوئی اس پہ شک و شبہ نہ کرے. وہ میرے لیکن میں نے عرض کی حضور ایسا نہ کرے، میرا باپ بہت رقیق القلب ہے، وہ اس تصور سے اس کی جان نہ نکل جائے کہ حضور یہ کون سی بات کر رہے کہ میں جانے والا ہوں. اور اس تصور سے تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی فرماتے ہیں اگر حضور کرتا وہ صفحہ پیش ہوتا بھی تو یہی بات سمجھانی تھی جو اسی بخاری شریف میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور بیان کر چکے ہوئے. اور پھر جب صدیق اکبر کی بیعت کی گئی، سارے اہل بیعت طہار نے، صحابہ نے، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے اور ساری زندگی اس طرح ساتھ دیا جس طرح ساتھ دینے کا حق ہوتا ہے. تو پھر تیسرا آپ کا جو دور ہے حضور کے پردہ کر جانے کے بعد وہ آپ ہی کا حصہ ہے. جس طرح چومکھی لڑائی آپ کو لڑنی پڑی، ایک طرف دو سپر پاورز روم اور ایران اسلام کو مٹانے کے در پہ، دوسری طرف مرتد جو ہیں مسلمہ کذاب 60 سے 70 ہزار اس نے اپنے ساتھ لوگ جمع کر لی، اور کئی مانعین زکوٰۃ ہو گئے، کئی اسلام سے برگشتہ ہو گئے. تو یہ 4 سمتوں سے اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ساری شیطانی قوتیں یکجا ہو گئے کہ اب موقع ہے ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اسلام کو نابود کر دیا جائے. آپ ایسے وہ رقیق القلب ابو بکر اس طرح شیر اور ببل شیر بن گیا، اس قدر غیرت ایمانی اور اسلام سے مزین، یوں لگے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سارے اوصافے اور کمالات جو تھے گویا کہ آپ کے زیر سایہ وہ مخفی تھے، آج کھول کے سارے سامنے آ گئے. اس طرح دلیر و شاذور بن کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ میں ایک ایک جو سرکار نے حکم دیا، مسلمہ کذاب کے خلاف بھی فوج جائے گی، ایران کے خلاف بھی جائے گی، روم کے خلاف بھی جائے گی، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی جائے گی. چاروں طرف فوجوں کو آپ نے رخصت کر دیا. صحابہ نے بھی عرض کی حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب تک آسمان سے چیلے کوے مجھے اٹھا کے نہ لے جائیں، یا ابو بکر کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی جب تک باقی ہے تو میں وہ جتنے مشن حضور نے شروع کیے سب کو جاری رکھوں. اور آپ کا وہ حوصلہ اور جرت اور قوت ایمانی تھی. اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے ابو بکر اللہ تیرا جو ایمان ہے ثقلین کا، سارے روئے زمین کے انسانوں کا ایمان ایک طرف، سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف، اے ابو بکر تیرا ایمان پھر بھی بھاری ہے. تو آپ نے یہ چومکھی لڑائی لڑی اور کامیاب بھی ہوئے. 2 سپر پاور کو بکھیر کے رکھ دیا، نہ کو چنے چبوائے ایرانیوں کو بھی، نہ کو چنے چبوائے بازنطینیوں رومیوں کو بھی، اور کیفر کردار تک پہنچایا مسلمہ کذاب کو بھی، اسودنسی کو بھی، طلیحہ کو بھی، اور کیفر کردار تک پہنچایا مانین زکوٰۃ کو بھی. اور اسلام کی سربلندی وہ جو حضور نے شروع کی تھی. ولیم میور ایک بہت بڑا مستشرق لکھتا ہے لائف آف محمد میں، حضور پہ اس نے بہت سی باتیں بھی کی، بہت سے اعتراضات بھی کیے. وہ کہتا ہے کہ وہ دین جس کو مسلمانوں کے نبی نے 23 سال میں پھیلایا تھا، اس کے پردہ کر جانے کے بعد اگر اس نبی کو ابو بکر اور عمر جیسے 2 خلفاء نہ ملتے تو 23 سال میں پھیلایا ہوا دین 23 دن میں ختم ہو جاتا، بکھر کے رہ جاتا، منتشر ہو جاتا. یہ سارا کریڈٹ آپ کے ان 2 تربیت یافتہ شیخین کریمین کو جاتا ہے جنہوں نے اسلام کو سنبھالا دیا.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ارشاد فرمائے کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اہل سنت کی 3 نشانیاں ہیں، فضیلت شیخین، حب الختانین والمس والخفین۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں، ابو بکر اور فاروق اعظم، یہ ساری امت میں حضور کے بعد افضل ترین ہستیاں۔ حب الختانین، اچھا بھی یہ دونوں حضور کے سسر بھی ہیں، فادر ان لا بھی ہیں، اور حب الختانین 2 دامادوں کی محبت، عثمان غنی اور حضرت مولا علی۔ ختانین، ان 2 دامادوں کی محبت سینے میں جب اکٹھی ہو، فضیلت شیخین، دیکھو عقلی طور پہ بھی سسر باپ کی جگہ ہے، باپ احترام کی جگہ ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہے، بیٹا محبت و شفقت کی جگہ ہے۔ جو حق بنتا تھا شیخین سرکار کے سسر ہیں دونوں، ان کو وہ رتبہ دیا شیخین کریمین۔ جو ختنین، جو 2 حضور کے داماد تھے، بیٹوں کی جگہ تھے، ان کو وہ محبت کا رتبہ، والمس والخفین، اور موزوں کے اوپر مسح کرنا، یہ اہل سنت کی تیسری نشانی۔ اس لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کو جس اینگل سے دیکھے، آخر میں صرف ایک حضور کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ ارحم امتی بامت ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارحم کا بھی لقب سرکار دے رہے ہیں، ارحم سپرلیٹو ڈگری، افضل البشر بعد الانبیاء افضل سپرلیٹو ڈگری، اتقا قرآن کے روح سے سپرلیٹو ڈگری، اکرم سپرلیٹو ڈگری، اسبق سپرلیٹو ڈگری، اول سپرلیٹو ڈگری۔ تو گویا ساری سپرلیٹو ڈگری اگر اکٹھی کریں امت محمدیہ میں تو وہ وجود مسعود بنتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا صدیق اکبر ارحم امت بامت ابو بکر، میری امت پہ سب سے زیادہ جو مہربان ہے، پوری قرآن حدیث تاریخ اسلام بری ہے، اس قدر رقیق القلب امت کے حق میں۔ ایک دفعہ سرکار پہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں جس میں حکم اللہ نے دیا کہ میں ہر گناہ گار کو جکڑ لوں گا، جہنم میں جھونک دوں گا، سخت میں گرفت کروں گا۔ اتنا روئے کہ روتے روتے حضور غار سجدہ مشہور ہے وہاں چلے گئے، 3 دن کم و بیش وہاں رہے، صحابہ ڈھونڈتے رہے، جب صدیق اکبر ڈھونڈ کے گڈریوں سے پوچھ کے وہاں پہنچے تو حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور التجائیں کرتے رہے کہ حضور پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ جب دیکھا کہ سرکار سر نہیں اٹھا رہے تو فوراً سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، حضور پھر ان کو لے آئے اور کہا کہ آپ ہی ہیں جو اپنے باپ کو اس وقت وہاں سجدے سے اٹھا سکتے ہیں، ہمیں ڈالا ہے کہ سرکار کی روح نہ قبض ہو جائے، اس قدر آپ 3 دن سے اور 3 راتوں سے روتے جا رہے۔ تو پھر آپ پردے کے ساتھ وہاں تشریف لے گئی، چند بیویوں کو لے کے، اور دیکھا کہ ابا حضور نہیں اٹھا رہے، قدموں سے لپٹ گیا، ابا حضور اللہ آپ کی امت کو بخش دے۔ آپ سر مبارک اٹھائیں، تو جب حضور نے سر نہ اٹھایا پھر آسمان کی طرف عرض کی، مولا میرے باپ کی دعائیں قبول کریں، میرے باپ کی امت کو بخش دے، نہیں تو آج سیدہ فاطمہ جو ہے جس کے سر کے بالوں کو شاید کبھی سورج نے نہیں دیکھا، میں سر ننگا کر کے پھر دعا کروں۔ فوراً پھر جبریل امین دوڑے اور کہا کہ میرے محبوب سے کہو سر اٹھا لے، وَنَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کریں گے امت کے حق میں۔ پھر حضور علیہ السلام اٹھے، تو اس کا ثواب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنے۔ ارحم امت بامت ابو بکر۔ اب غزوہ بدر میں 70 مشرکین قیدی ہوئے،
حضرت فاروق اعظم کا پورا زور تھا کہ ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں. اس میں حضرت عباس بھی تھے اور دیگر جو بعد میں زیادہ تر مسلمان ہو گئے سارے شامل تھے. اور ابو بکر نے کہا نہیں حضور، ان کو تھوڑا سا موقع مل جائے، ان سے لے لیا جائے، جو تاوان لینا ہے ان کو رہا کر دیں. تو سرکار نے صدیق اکبر کے موقف کو قبول کیا. اور یہ بھی ایک نرم پہلو تھا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اس پہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو نہ چکا ہوتا تو تمہیں چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں اتار دیتے، جو عمر کا موقف تھا. لیکن حضور نے ابو بکر کے موقف کو وہاں پسند کیا، ترجیح دی. تو امت کے حق میں ہر موقع پر، ہر جگہ پہ، بلکہ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ سرکار سخت ناراض ہو رہے تھے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ابو جال کی بیٹی سے شادی کروں گا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو آپ فوراً پریشان ہو کے روتی ہوئے حضور کے گھر آ گئی اور کہا حضور میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی جس گھر میں میرے باپ کا بدترین دشمن اس کی بیٹی جو ہے میری سوکن بن کے آئے. اس پہ بھی سرکار سخت ناراض بھی ہوئے کہ جس نے میری بیٹی کو رلایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا پھر اپنا انجام دے گا. خبردار کوئی مجھے میری بیٹی کے بارے میں ازردہ نہ کرے. 2 خواتین ہیں جن کا بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ میں حضور نے ذکر کیا، کوئی ان کا دل نہ دکھائے میرا. ایک بی بی عائشہ صدیقہ اور ایک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ. تو جب حضرت علی پاک کے نوٹس میں آئی کہ شکایت پہنچ گئی ہے وہاں، اب کس میں ہمت؟ سرکار جس طرح غم زدہ بھی ہیں اور سخت جلال میں بھی. علی پاک کہیں اب کون ہے جو وہاں جا کے میری کو معافی تلافی کی کیفیت نکالے؟ سب نے کہا صرف ایک شخصیت ہے حضور، اس کی نہیں ٹال تو ابو بکر صدیق. فوراً ابو بکر صدیق کی خدمت پہ پہنچ گئے، آج مجھے معافی لے کے دے، مجھ پہ محبت اور کرم ہو جائے. تو سیدہ صدیق اکبر نے حضرت علی پاک کو ساتھ لیا اور آگے خود کھڑے ہیں، پیچھے علی کو لیا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور پھر جا کے ہاتھ جوڑ دیے. اے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا چاہتے ہو؟ حضور میں علی مرتضیٰ کا سفارشی بن کے آیا ہوں، کرم فرمائیں، درگزر فرما دیں، ایسی بات دوبارہ نہیں ہوگی. اے ابو بکر میں تجھے ازردہ اور آنسو بہاتا نہیں دیکھ سکتا، تیری یہ سفارش بھی قبول ہے اور میں درگزر کر. تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو کیفیت تھی، اس وقت جو آزمائش بنی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارحم امتی بامت ابو بکر. حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں قیامت کے دن انتہائی اللہ کا قہر اور غضب جب وہ قیامت کے ہولناکی کے ماحول میں ہوگا تو اللہ کے اس قہر اور غضب کو نارملائز کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کہے گا حساب کتاب پیش کیا جائے تو میں اپنے ابو بکر صدیق کو آگے کر دوں. اے اللہ کریم میری امت کا حساب لینا ہے تو پہلے ابو بکر کا لے. تو ابو بکر صدیق کا جب معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمت اور کرم جو ہے وہ ہر سو جو ہے وہ گناہ گاروں کے اور حضور کے امتیوں کے شامل حال ہو. سرکار نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، میرا یہ صحابی ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہے کہ اس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ابو بکر جنت میں آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ، ہمارے دروازے سے گزر جاؤ. اور سرکار نے فرمایا اللہ کی 360 عطاء مبارکہ ہے، اگر کسی میں ایک بھی ہو تو وہ جنتی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، خوش نصیب ہے. ابو بکر صدیق نز کے حضور 360 اللہ کی عطاء مبارکہ میں ابو بکر میں بھی کوئی ایک پائی جاتی ہے. سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے ابو بکر صدیق تیرے اندر پوری 360 کو عادتیں پائی جاتی.
یہ وہ خوش نصیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام ہمیں یہ ملا کہ دین کے لیے انہوں نے جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، حضور کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ان پاک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی بساط کے مطابق یہ عمل دہرانا ہوگا، اپنی ظاہر اور باطن کو شریعت محمدی سے آراستہ پیراستہ کر اپنی جان کو دین محمدی کے لیے پیش کرے، اپنے مال کو دنیا کی سہولتوں کے لیے تو ہم کرتے ہیں، دین کی ترویج کے لیے پیش کرے، اپنی اولاد کو نیکی اور ہدایت کی راہ پہ لگائے، انہیں صرف دنیاوی طور پہ ڈاکٹر، پائلٹ اور مال اکٹھا کرنے والا نہ بنائے، بلکہ وہ دین کے مجاہد بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔